بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے، اخلاقی خدمات۔ فتوحات عجم کے بعد عرب میں نرد بازی، شطرنج بازی اور مرغ بازی وغیرہ کا رواج ہوا تو صحابیات نے اس پر شدت کے ساتھ دارت گیر کی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کچھ کرایہ دار رہتے تھے، ان کی نسبت ان کو معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں تو سخت برا فروختہ ہوئیں اور کہلا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر سے باہر نہ پھینک دو گے تو میں اپنے گھر سے نکلوا دوں گی۔ فتح عجم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام و نام سے آشنا ہوئے، جن میں ایک بازوق تھا۔ چونکہ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور اس کا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے، اس بنا پر لوگوں کو شبہ تھا کہ ان شرابوں کا کیا حکم ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مجلس میں با اعلان کہہ دیا کہ شراب کے برتنوں میں چھوارے تک نہ بھگوئے جائیں۔ پھر عورتوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہارے مٹکوں کے پانی سے بھی نشہ آئے تو وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منشی چیز سے منع فرمایا ہے۔ قدیم زمانے میں یہودیہ عورتوں میں جو بد اخلاقیاں پھیل گئی تھیں، ان میں ایک یہ تھی کہ جن عورتوں کے بال جھڑ جاتے تھے وہ مصنوعی بال لگا لیتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ آپ کے بعد جب مسلمان عورتوں نے بھی یہی روش اختیار کی تو صحابیات نے اس پر شدت سے روک ٹوک کی۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری بیٹی دلہن بنی ہے لیکن بیماری سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا مصنوعی بال جوڑ دوں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ علمی خدمات۔ قرآن مجید ایک ایسی مقدس اور ایک ایسی بزرگ ترین کتاب ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی کی شان میں نازل ہو جائے تو وہ اس کے شرف کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی تھی اس پر وہ فخر کیا کرتی تھی۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی۔ واپس آئے تو آپ سے اس کی شکایت کی، اس پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے رضی اللہ عنہ نے اس کو حضرت عائشہ کی بڑی فضیلت سمجھا اور ان کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے اللہ نے آپ کا راستہ نہیں بنایا اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی، اور اس نے ان کے رتبے کو اس قدر بلند کیا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے آ رہے تھے، راہ میں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو سلام کیا۔ بولی، اے عمر، میں نے تمہارا وہ زمانہ دیکھا ہے جب تم کو لوگ بازار عکاظ میں عمر کہتے تھے، اور اب تو تمہارا لقب امیر المؤمنین ہے۔ پس رعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور یقین کرو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرے گا اس پر بعید قریب ہو جائے گا، اور جو موت سے ڈرے گا اس کو فوت ہونے کا خوف لگا رہے گا۔ ایک شخص جو ساتھ میں تھے بولے، بی بی، تم نے امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا، جانے دو، یہ خولہ بنت حکیم ہے اور عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر سے ان کی بات سن لی تھی۔
پھر عمر کو تو اور زیادہ سننا چاہیے۔ لیکن جس کتاب کی ایک آیت بھی انسانی شرف و عزت کے لیے کافی ہے، اس کا ایک خاص حصہ صحابیات کے متعلق نازل ہوا ہے، یعنی ایک مستقل سورہ نساء خاص طور پر صحابیات کے احکام و معاملات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سورہ نور کی متعدد آیات بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس بنا پر اگرچہ ان آیتوں اور ان صورتوں کے شان نزول اور ان کی تفسیر سے اکثر صحابیات کو تعلق ہے، تاہم عام طور پر تفسیر کے جو معانی سمجھے جاتے ہیں اور جس معانی کی روح سے ایک شخص مفسر کہا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے تمام صحابیات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم تفسیر میں اکابر صحابہ کی ہمسر ہیں، اور انہوں نے نہایت دقیق آیتوں کی تفسیریں کی ہیں۔ ان سے احادیث کی کتابوں میں جو تفسیری روایات مذکور ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ آیتیں جن کے متعلق ان کے دل میں کوئی بات کھٹکی ہے اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا ہے اور آپ نے ان کی تفسیر کی ہے۔ مثلا ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں حوصبہ عذبہ، قیامت میں جس کا حساب ہوگا اس پر عذاب ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرح قدح شروع ہوئی تو وہ برباد ہی ہوا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور تمام مخلوق خدائے واحد قہار کے روبرو حاضر ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے، تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، لیکن جب زمین و آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب زمین و آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، جو لوگ جو کام کرتے ہیں خوف زدہ دل سے کرتے ہیں، وہ اپنے خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ حضرت عائشہ کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، کیا وہ بھی اس سے مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، اس سے وہ مراد ہے جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسری وہ آیتیں ہیں جن کے متعلق دوسروں کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے متعلق سوال کیا ہے، جس کا انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ اظہار کیا۔ مثلا اعمال حج میں سے ایک کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شعائر الہی میں سے ہیں، بس جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے کچھ مضائقہ نہیں اگر وہ ان کا بھی طواف کرے۔ عروہ نے کہا، خالہ جان، اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں۔ فرمایا، بھانجے، تم نے ٹھیک کہا، اگر آیت کا مطلب وہ ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، لا جناح ان اللہ یطوف بہما، کہ اگر ان کا طواف نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ اصل میں یہ آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اوس و خزرج اسلام سے پہلے منات کی جسے پکارا کرتے تھے، منات مشلل میں نسب تھا، اس لیے صفا اور مروہ کے طواف کو وہ برا جانتے تھے۔ اسلام لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسے کیا کرتے تھے، اب کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرو، اس میں کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک محدث تھے،
ان کو حضرت عائشہ کی یہ تقریر معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا علم اس کو کہتے ہیں۔ جس آیت پاک میں 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ٹکڑوں میں ربط نہیں معلوم ہوتا۔ یتیموں کے حقوق میں عدم انصاف اور 4 نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے؟ چنانچہ ایک شاگرد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا تو فرمایا کہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ یتیم لڑکیوں کے ولی ہو جاتے تھے، ان سے موروثی رشتہ داری ہوتی تھی اور وہ اپنی ولایت کے زور سے چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کر کے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، اور چونکہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا اس لیے مجبور پا کر اس کو ہر طرح دباتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہی لوگوں کو خطاب فرمایا کہ اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف سے پیش نہ آ سکو تو ان کے علاوہ اور عورتوں سے 2 3 4 نکاح کر لو، مگر ان کو نکاح کر کے اپنے قابو میں نہ لے آؤ۔ اسی سورہ میں یعنی سورہ نساء میں فرمایا، ان لڑکیوں کی نسبت لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ تم لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا ہے ان یتیم لڑکیوں کی نسبت جو کہ نہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو، جن کو نہ تو تم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہو اور نہ خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ کسی سائل نے اس کے بعد اس آیت کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس آیت میں یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے جو کچھ ان کے بارے میں پڑھ کر سنایا گیا ہے اس سے وہی پہلی آیت مراد ہے۔ یہ حکم ان اولیاء سے متعلق ہے جو یتیم لڑکیوں کو نہ خود اپنے نکاح میں لاتے ہیں کہ وہ حسن سے محروم ہیں اور نہ دوسروں سے ان کا نکاح کر دینا پسند کرتے ہیں کہ جائیداد مشترکہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہے۔ اسی طرح اس آیت کے مطلب میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ ترجمہ: جو تونگر ہو اس کو اس سے بچنا چاہیے اور جو تنگ دست ہو وہ قاعدے کے مطابق اس سے لے لے۔ یہ آیت اولیاء یتامہ کی شان میں ہے کہ وہ اگر محتاج ہوں تو یتیموں کے مال میں سے لے کر کھا سکتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حسب ذیل آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو یہ سزا ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس آیت میں کھانے کی اجازت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یتیموں کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا کاروبار سنبھالتے ہیں۔ اگر ولی صاحب استطاعت ہے تو اس کو اس خدمت کا معاوضہ لینا چاہیے، اور اگر وہ مفلس اور تنگ دست ہے تو قاعدے کے مطابق حسب حیثیت لے سکتا ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ عورت کو اگر اپنے شوہر سے شکایت ہو تو اس موقع کی آیت یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نارضامندی اور اعراض کا خوف ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح تو ہر حال میں بہتر ہے۔ لیکن دفع ناراضی کے لیے صلح کرنا تو ایک عام ہے، اس کے لیے اللہ پاک کو اس خاص حکم کے نازل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس عورت کی شان میں ہے جس کا شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں، یا بیوی سن سے اتر گئی ہے اور شوہر کی خدمت گزاری کے قابل نہیں رہی ہے۔ میاں بیوی کے باہمی فرائض انجام دینا ایک فرض دینی ہے،
لیکن اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پسند نہ کرے اور اپنے عام حقوق سے شوہر کو سبکدوش کر دے تو یہ باہمی مصالحت بری نہیں بلکہ قطعی علیحدگی سے بہتر ہے۔ ان آیات کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور آیتوں کی تفسیر بھی مروی ہے، لیکن ہم نے جن آیتوں کی تفسیر درج کی ہیں ان سے دقت نظری کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آیتیں عورتوں کے نکاح و طلاق کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں ان کا مطلب انہوں نے اس قدر صحیح سمجھا ہے اور کس طرح ان کو یاد رکھا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر عورتیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔